اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صلوات سراج میاں سلمہ کے اس ایک مکمل مرثیے میں حاصل مجلس تو ہو چکا، مگر یہ علم کی زیارت علم کی مجلس ہے، اور میں اپنے کو بڑا کمزور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس ادا کر سکوں، کیونکہ اس منبر سے مجھے یاد ہے کہ علم کی مجلس میرے چچا ام محترم اجتبیٰ حسین رضوی صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے، جس کی ایک الگ شان ہوتی تھی، ان کے عشق کی الگ شان تھی۔ وہ تھے نقی چچا تھے، ان لوگوں کی باتیں ہی دوسری تھیں، اور واقعی جو محبت میں جس طرح یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور جو محبت کا درس ان کی وجہ سے ہی ہم لوگوں کو ملا ہے، وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ بہرحال اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں، اپنے کم اثر والی آواز میں، مولا کی شان میں، مولا کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنے کی جرات کروں گا۔ آپ حضرات متوجہ رہیے گا، باقی مجلس ان کی، ذکر ان کا، بیان ان کا، بس یہ ناقص زبان میری۔ چونکہ یہ دستور ہے، اس لیے چھوڑ نہیں سکتا اس بات کو کہ میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ حضرات کے سامنے، وہ سورہ بقرہ کی 134ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ لفظی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس نے جو کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اور یہ آیت اگر اس کو کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو بار بار عرض کر چکا، شروع سے عرض کر رہا ہوں، اس کی طرف دھیان دلا رہا ہوں کہ یہ آیت اس کنٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کا، خاص کر کے حضرت ابراہیم، صلوات بھیجیں محمد والے محمد، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب وغیرہ کا تذکرہ ہونے کے بعد سے ایک بیک کی آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت ذکر میں آتی ہے ایک تسلسل کے ساتھ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک امت تھی، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل وغیرہ کے ذکر جو ہو رہا ہے، یہ ایک امت تھی، وہ کا لفظ نہیں، یہ استعمال ہوا ہے تل کا، تو یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور جو اس نے کمایا
وہ اس کے لیے ہے اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ بنیادی طور پر تفسیریں کہتی ہیں کہ یہ یہودیوں کا جواب ہے کہ جو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ارے چونکہ یہودیوں کے یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بعد کے انبیاء جو تھے وہ بقول ان کے یہودی تھے، جس کا قرآن نے بار بار جواب دیا ہے کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلم حنیف تھے۔ تو یہودی جب ہار جاتے تھے، کچ بحثی کے اوپر آتے تھے تو کہتے اچھا ہوگا ہمارے عمل چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو اتنے عالی مرتبت پیغمبر تھے تو ہم ان کے اعمال کی وجہ سے ہماری نیا پار ہو جائے گی، ہمارا بھی بیڑا پار لگ جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اسی کے جواب میں ان سب بزرگوں کی، ان سب انبیاء کے مدح سرائی کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان کے اعلیٰ جس کو کہتے ہیں اچیومنٹس، ان کی کامیابیوں کا ذکر کرنے کے بعد، انہوں نے جو کمایا، انہوں نے جو حاصل کیا، اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو تم نے کمایا، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس بات کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مگر اس کو کیا کہیے گا ستم ظریفی کہ ہمارے مسلمانوں کے بعض بڑے بڑے جید علماء نے اس سے یہ بحث کرنی شروع کی ہے کہ قرآن میں صاف صاف تو لکھا ہے کہ بزرگوں نے جو کیا وہ بزرگوں نے کیا، جو تم کرو گے وہ تم کرو گے، تو اس بحث میں نہ پڑا کرو کہ وہ کیا کرتے تھے، یہ جان کے کیا کرو گے، یہ سب پوچھ کے کیا کرو گے۔ وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں، بار بار دہرا رہا ہوں، یہ ایک بات دو باتیں دہرا رہا ہوں بار بار کیونکہ یہ بالکل نقش ہو جانی چاہیے ہر ذہن کے اوپر۔ صلوات بھیجیں محمد والے کہ آیت نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ نہ پوچھو کہ وہ کیا کرتے تھے، آیت نے کہا ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا، مطلب تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے لیے جو وہ کرتے تھے۔ مطلب بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہمارے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے اپنی کمائی اس طرح سے کی ہے، وہ ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھو، یاد رکھو، اور یاد رکھ کے جب انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم اپنی کمائی کرنا چاہو گے اس سے تم کو فائدہ ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو نہ تو تم کچھ کمائی کر پاؤ گے بغیر یہ جانے ہوئے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی مدح سرائی، محض کوری مدح سرائی کرنے سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پر بھیجیں۔ کوئی ذکر اور اس سے زیادہ نہیں، یہ صرف یاد دلانے کے لیے کیا تھا کیونکہ آیت کی تلاوت کی تو آیت کا ترجمہ کرنا ضروری تھا، اور باتیں ہوئی تھیں۔ امام کو صرف خدا منتخب کرتا، کسی اور کو حق نہیں انتخاب کرنے کا، امام کو صرف امتحان دینے کے بعد ہی منتخب کرتا ہے، امتحان لینے کے بعد ہی، بغیر امتحان لیے نہیں کرتا۔ ابراہیم کے ایسے نبی کو بھی نہیں کیا وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوئی تھیں۔ اب ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت ابراہیم کی اس دعا کا جواب ہے جس میں انہوں نے دعا مانگی تھی جب ان سے کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں انسانوں کا امام معین کرتا ہوں، تو جو انہوں نے فوراً دعا کی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں سے، تو ان کی ذریت میں امام ہوئے، اور انہی اماموں میں اب ختمی مرتبت جو رسول اور امام اور پیغمبر سب ساتھ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں سے رسالت، نبوت وغیرہ کا باب اللہ تعالیٰ آخری کتاب نازل کر دینے کے بعد بند کرنے والا ہے۔ اب نبوت نہیں ہوگی، اب رسالت نہیں ہوگی، اب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، اب وحی اس طرح نہیں آئے گی کہ کتاب مرتب ہو، مگر
امامت کا باقی رہنا انسانیت کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اسی لیے میں نے بہت تفصیل سے عرض کیا، کچھ جو نوجوانوں نے جو یہ سوال کیا تھا کہ جو ہمارے ائمہ ہیں یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہو کر تو ان کو اللہ نے بنفس نفیس امام معین کیا، یہ ہم کیسے جان لیتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا غدیر قوم کا واقعہ، اس سے پہلے واقعہ ذوالشیرہ، دعوت ذوالشیرہ کا واقعہ، اور سارے واقعے بتائے تھے۔ اب یہ بھی ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ واقعہ کربلا کا رونما ہونا، اس شہادت کا ہی رونما ہونا کیوں ضروری تھا کہ اگر یہ نہ رونما ہوئی ہوتی تو ہمیشہ جیسے اگر آپ دوسرے مورخین کے اوپر بھی دوسرے یعنی جو مسلمانوں کے علاوہ، اور یہ یقین جانیے گا کہ اسلام کی تاریخ پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، تو جو دوسرے مورخین ہیں ان کو بھی اگر دیکھیں گے تو وہ بھی دو گروہوں میں بٹے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے صرف مسلمان نہیں بٹے ہیں، وہ جو اسلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں وہ بھی بٹے ہوئے دکھائی دیں گے دو گروہوں میں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے لیڈر تو تھے، مگر وہ ان کو بہت بڑا لیڈر کس لیے مانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرب راشٹرواد، عرب نیشنلزم کے لیڈر تھے اور انہوں نے عربوں کو اکٹھا کر دیا اور پھر عربوں نے ساری دنیا کے اوپر قبضہ کیا وغیرہ، اس وجہ سے مانتے ہیں۔ نہیں، ویسے ان مورخین میں بھی وہ دوسرے مورخین موجود ہیں جو وہاں سے چلتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ چلو، دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے دوسرا پیغام دیا، دیتے رہے، پہلے خاموش رہ کے، پھر جب لوگوں نے گھر کے اوپر مجمع کیا تو کھڑے ہو کے، پھر کس طرح ان سے دغا بازیاں ہوتی رہیں جمل میں، صفین میں، نہروان میں، اور انہوں نے کبھی بھی جو اعلیٰ ترین اقدار ہیں ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے والد مرحوم سید شبیر حسن رضوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ انہی بزرگوں کی کہی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان سے ذہنی ساخت ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جانتے ہو یہ 4 سال کے مختصر سا عرصہ جس میں جناب امیر کو حکومت ظاہری ملی، وہ صرف اللہ کی طرف سے دکھایا ہوا ایک نمونہ ہے، سیمپل، ایک جھلک، کہ دیکھو حکومت عدل ایسی ہوگی، مگر حکومت عدل ابھی برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے انسانیت۔ بچوں اگر بات کرنی ہے تو آپ لوگ ادھر جا کے بات کیجئے، باہر چلے جائیے، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں چلے جائیے، وہاں جا کے باتیں کیجئے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک بار اور صلوات بھیجیں محمد۔ تو یہ وہ کہانی جو شروع ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی رحلت کے وقت سے نہیں، رسول اللہ کی رحلت کے بہت قبل سے، جیسے ہی لوگوں نے محسوس کیا کہ ہاں رسول ایک بہت، میں ایک لفظ استعمال کروں گا اس کو سنیے گا جگر تھام کے، کہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ رسول ایک بہت مضبوط پاورفل ٹول ثابت ہو سکتے ہیں عرب نیشنلزم کو بڑھاوا دینے کے لیے، تو ان کے ساتھ تو لگے رہو اور قریش کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ان کا نام لیتے رہو، ان کے ساتھ ساتھ رہو، مگر اصل میں قائم کرنی ہے تمہیں قریش کی بالادستی۔ تو یہ رسول اللہ کی زندگی سے چل رہا تھا، لیکن حضرت علی سے بری طرح خائف تھے۔ کیوں خائف تھے؟ کہ حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں، جیسا کہ رسول اللہ کی نظر میں تھا، بڑائی کا معیار قرشی اور غیر قرشی ہونا نہیں تھا۔ عام طور کے اوپر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ شیعت کے یعنی شیعت جو شیعہ علی جس کو کہا تھا، حضرت علی کے دوستوں میں سے سب سے پہلے دوستوں میں سے، وفادار دوستوں میں سے 4 نام لیے جاتے ہیں۔ کون 4 نام ہیں؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت عمار یاسر اور حضرت مقداد۔ یہ چاروں میں سے ایک بھی قریشی نہیں ہے، اتفاقاً چاروں میں سے ایک بھی قریش نہیں ہے۔
تو حضرت علی علیہ السلام کے آس پاس یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت باریک سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی کے پاس کون لوگ جمع ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ قریشی بالادستی قائم کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا ہے، اسلام تو مساوات قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور وہ لوگ جو باوجود اس کے کہ علی قریش ہیں، سید القریش ہیں، بلکہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ابو طالب کے فرزند ہیں، ان لوگوں کو اتنی وحشت شروع ہوئی کہ علی کسی طرح سے پاور کے قریب نہ آ پائیں، لیکن جب سارے ایکسپیریمنٹ فیل ہوتے ہوتے آخر کار وہی ہوا جو دنیا کی حکومتوں میں ہوتا ہے، جب خنجر تیر چلنے لگے آپس میں، اور حضرت علی بچاتے بچاتے جب جس حد تک بچا سکتے تھے اس کے بعد سے اپنے گھر میں بیٹھے رہے، تو آخر میں لوگوں نے وہیں جب بھیڑ لگائی، رسول اللہ نے فرمایا تھا علی آپ کی مثال کعبے کی طرح ہے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ علی نہیں گئے تھے کسی کے پاس بیعت مانگنے کے لیے، لوگ بیعت لے کے آئے تھے علی کے دروازے پر کہ ہمیں بیعت کرنی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مگر حالات اس بری طرح بگڑ چکے تھے کہ اب آگے سنبھلنا لوگوں کا دین حق کے اوپر بڑا مشکل کام تھا۔ خود حضرت علی نے فرمایا ہے اپنے خطبے میں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں، ابھی انشاءاللہ زیارت علم مبارک بھی ہوگی، نوحے بھی ہوں گے، آپ لوگ جی بھر کے ماتم بھی کرتے ہیں، سینہ زنی بھی کرتے ہیں، تو اس کا وقت چھوڑنا ہے مجھے مغرب کی نماز سے پہلے۔ تو آخر کار اس کا افشردہ ہے، ایکسٹریکٹ ہے کربلا۔ بس اتنے کے اوپر کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، باقی بہت سی باتیں بہت جگہ ہو چکی ہیں اور بہت تفصیل سے بعد میں باتیں ہو سکتی ہیں۔ آخر کار رسول اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کا مشترکہ ورثہ ہے میدان کربلا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو ایک رسول کا نمائندہ ہے، نواسہ رسول، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مگر رسول اکیلے کس معرکے میں رہے؟ علی بھی تو چاہیے ساتھ میں، تو ایک علی کا نمائندہ ہے حضرت ابو الفضل العباس۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ نے اور جناب امیر نے اپنی اہلیہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ کی ساری زندگی گزر گئی، رسول اللہ نے کسی کے ساتھ عقد نہیں کیا۔ جناب سیدہ جب تک زندہ رہیں حضرت علی نے کسی کے ساتھ عقد نہیں کیا، مگر جناب سیدہ کے بعد یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی کو کسی خاص قبیلے میں عقد کرنے کی فکر ہے، اور وہ حضرت عقیل سے فرماتے ہیں کہ بھیا عقیل آپ تو ماہر انساب عرب ہیں، آپ تو عرب کے نسب کے ماہر ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لگتا ہے آج بچے آج زیادہ تھکے ہوئے ہو رہے ہیں، آج لگ رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے۔ تو حضرت عقیل سے فرماتے ہیں کہ عرب میں جتنے قبیلے ہیں، جتنے خاندان ہیں، ان سب خاندانوں کا بہترین علم آپ کے پاس ہے، تو میرے لیے کوئی ایک ایسا خاندان بتائیے جس کی لڑکی سے، جہاں کی خاتون سے جس خانوادے کی میں عقد کروں، تو اس عقد کے نتیجے میں اللہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے کہ جو کربلا میں عاشور کے دن جب سبط پیمبر، جب فرزند رسول کفر کے نرغے میں گھر جائے تو وہ میری نیابت کرتا ہوا اس کی حفاظت کر سکے۔ اور اس طرح سے ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، ذخیرہ کیے گئے تھے حضرت عباس علمدار، حضرت ابو الفضل العباس۔
बचपन के जानिसारी के बहुत सारे वाक़यात हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ अब्बास कुछ वैसे ही रहते हैं जैसे हज़रत अली अपने बचपन में अपने भाई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और उनकी हिफाजत किया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात बहुत सारी रिवायतों में मिलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शजाअत तक तस्करा करता हूँ कि होते होते जब के जंग सिफ़ीन का वक्त आया है, जंग सिफ़ीन के वक्त में अब्बास अलमदार एक नौनिहाल लड़के हैं, एक नौजवान लड़के हैं। और जंग सिफ़ीन की ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक अजीब व गरीब दस्तूर है जिस पर नज़र डाले बगैर रह नहीं पाते कि हज़रत जनाब अमीर ने मनसब, सरदारियाँ, गवर्नरशिप अपने से रिश्तेदारी देख के किसी को नहीं दी। 2 साहिबों को दी थी, उन्होंने गलती से कह दिया कि या अली आपने रिश्तेदारी का पास किया तो वापस ले लिया, वो मनसब वापस ले लिया था उनसे। कौन थे वो छोड़िए, वो बाद में आप लोग ढूंढिएगा, वो अभी फ़िलहाल उसको छोड़िए। तो जंग सिफ़ीन की अलमदारी, बल्कि जंग जमल से अलमदारी हज़रत अली के फ़ौज के लश्कर की किसकी है बच्चों, जल्दी से बताइए। हज़रत मालिक अश्तर के ऐसा शजा, जामर्द, माहिर जंगजू और जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिस्ट, बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट, बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटेजी बनाने वाले, रणनीति जिसको कहते हैं बच्चों समझ लो, तो बेहतरीन रणनीति बनाने वाले, और जमल जीत चुके हैं। सिफ़ीन में अगरचे जनाब अमीर की 50 हज़ारों पाबंदियां ऐसी लगी हुई हैं जो आम तौर पर किसी जंग में जब सिर्फ वो फतह करने गया होता अगर कोई कमांडर, तो उनमें से किसी पर भी अमल नहीं करता, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की लगाई हुई पाबंदियां हैं और उन पाबंदियों के अंदर रहते हुए हज़रत मालिक अश्तर ने तकरीबन किस्सा साफ कर दिया था। सिफ़ीन तकरीबन दुश्मनों के सरदार की गर्दन काटने ही वाले थे। और इमाम और मामूम की अगर बात करेंगे, वहाँ रसूल ने पूछा था ना, अलस्त औला बिकुम अनफुसकुम, क्या मैं नहीं था औला तुम्हारे नफ्सों पर? लोगों ने ज़बान से तो हाँ कहा था, लेकिन अली को औला बेकुम मिन अनफुसकुम मानने वाले, अमल में करके दिखाने वाले आपको मालिक अश्तर दिखाई देंगे कि मालिक अश्तर की तलवार सुती हुई है, खून से भरी है। तारीख़ें कहती हैं कि दोनों आस्तीनें उल्टी हुई हैं और दोनों कोहनियों से उनके दुश्मनों का खून टपक रहा है, और यहाँ तक कि दुश्मनों के सरदार का खैमा ढहा जा चुका है और बस अब एक आखिरी ज़रबत है कि जंग फैसल हुआ चाहती है एक बार, और जंग अली के हक़ में फ़ैसल हुआ चाहती है। और उधर हज़रत अली का पैगाम आता है, हाथ रोक लो मालिक, वापस आ जाओ। और मालिक अश्तर हाथ रोक के तलवार रख लेते हैं और रोते हुए वापस आते हैं हज़रत अली की खिदमत में कि बस मौला, बस एक वार की कसर थी, एक वार और जंग ख़त्म थी। सलवात भेजें मोहम्मद वाले। तो यही मालिक अश्तर सरदार फ़ौज हैं, अलमबरदार हैं, और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास बनी हाशिम के शहज़ादे हैं। बेहतरीन खुल्क़ के ऊपर फ़ाइज़, अखलाक की बेहतरीन मनाजिल के ऊपर बार बार जंग करना चाहते हैं। जंग का अरमान, हाय अफसोस, अब्बास के जंग का अरमान बड़ी बड़ी मुश्किलों से कहीं कहीं पूरा हुआ है। जंग करना चाहते हैं, खून शजाअत उबल रहा है, और बार बार जाते हैं, जाके कहते हैं किससे, हज़रत मालिक अश्तर से, चचा मुझे भेजिए ना। मालिक अश्तर मुस्कुरा के टाल देते हैं। कई बार ये वाक़यात आए हुए तो अब्बास बहरहाल कमसिन लड़के हैं, शजा हैं, बुरा लग गया उनको। उन्होंने कहा, चचा आप क्या समझते हैं मैं छोटा हूँ?
जंग नहीं कर पाऊँगा, आइए मुकाबला कर लेते हैं, हम और आप तलवार चला के देखते हैं, अगर मैं जीत गया तब तो नहीं रोकेंगे ना। मालिक अश्तर शफ़क़त से मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा शहज़ादे जाइए। जनाबे अबुल फ़ज़ल अब्बास तन्हा दुश्मन की फ़ौज की तरफ घोड़ा लेके उड़ चले, और जब वो चले हैं तो उनके चेहरे पर जो ज़िरह और ख़ुद जो भी हो उसके अलावा नकाब पड़ी हुई है, उनका पूरा चेहरा नकाब में छुपा हुआ है। अब्बास हमला करते हैं, इधर हमला करते हैं, भगदड़ मचती है, उधर हमला करते हैं, भगदड़ मचती है, उधर हमला करते हैं, भगदड़ मचती है। और सिफ़ीन में दुश्मन के फ़ौजी चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं भागो भागो भागो, अली मुर्तज़ा खुद आ गए, ये अली हैं, ये अली हैं, हाज़ा अलीउन, हाज़ा अलीउन, हाज़ा अलीउन। जब लश्कर थोड़ा दुश्मनों का दूर हो जाता है तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम शफ़क़त से लबरेज़ आगे बढ़ते हैं, अब्बास को कलेजे से लगाते हैं, नकाब हटा देते हैं, कहते हैं बल हाज़ा क़मर बनी हाशिम, बल हाज़ा क़मर बनी हाशिम, ये अली नहीं है, अली तो मैं हूँ, ये तो क़मर बनी हाशिम है। हाय वही क़मर बनी हाशिम। आपको याद आया मैंने ज़िक्र किया था जब मदीने में यजीद के आमिल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैत तलब करने के लिए बुलवा भेजा, तो 30 अफराद क्या एक जमघट एक झुरमुट लेकर के अपने साथियों का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए थे और उन सब लोगों को दरवाज़े पर रोक दिया था। वो किसकी सरदारी में थे? वो सब के सब अब्बास की सरदारी में थे। इधर हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, उधर अब्बास की चमकती हुई तलवार दारुल मारा में पहुंची। ना मरवान की हिम्मत हुई ना वलीद की कि हुसैन से मोतरिज़ हो सकते, और ये दोस्त फिर जनाब अब्बास हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने घेरे में लिए हुए वहाँ से वापस आते हैं। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास जिनसे सिर्फ ये नहीं कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार थे, हुसैन हर छोटा बड़ा काम लेने के लिए किसको पुकारते हैं? अब्बास। बड़े बड़े मुश्किल काम, बताऊं कैसे मुश्किल काम? खैमे नहर पर नस्ब हो चुके हैं, फौज यजीद कहती है यहाँ से खैमे उठा लो। अब्बास जलाल में है, हुसैन जानते हैं कि एक का सर तन पर नहीं बचेगा, अगर अब्बास को छोड़ दिया तो कहते हैं अब्बास वापस आ जाओ, हम ही सहरा में जा रहेंगे, हम ही सहरा में जा रहेंगे। हाँ, फिर सिफ़ीन का नक्शा याद आया, अब्बास वापस आ गए, ख़याम वापस आ गए, छोटी छोटी बातें होती जाती हैं और अब्बास पुकारे जाते हैं। जिससे पहले जब हुर का लश्कर मिला था, अब्बास पानी पिलाइए, जब उसके आगे बढ़ते बढ़ते ये वाक़या हो गया, उसके बाद से हर जब ख़याम में पानी बंद हो गया तो मोमिनीन हम जानते हैं ना कि आज बच्चों जानते हो ना कि आज हम हाज़िरी क्यों करते हैं, आज हम नज़र क्यों देते हैं अपने आका और मौला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की? इसलिए कि कहा जाता है कि जब 8 तारीख हुई तो अब्बास ने देखा कि खाने पीने का कहीं कुछ नहीं है, अपने खैमे में तशरीफ़ लाए, जो कुछ बचा हुआ खाना, जो कुछ बचा हुआ पानी था, सब भाई के बच्चों की नज़र कर दिया। इसलिए मौला हम हमेशा आपके गुलाम, आपकी नज़र करते रहेंगे, जज़ाकुम खैरुल जज़ा। वो वक्त आया कि जब आशूर की शबाई यजीद के फौज ने हमला किया शिमर के आने पर, जब शिमर वारिद करबला हुआ तो पेसर साद ने हुक्म दिया हमला करने का। फौजें बढ़ के आईं,
जब शोर सुनाई दिया, हुसैन ने आदत के मुताबिक पुकारा, अब्बास देखिए इनका क्या इरादा है। अब्बास आगे बढ़े, फौज रुक गई। शेर के नजरों की ताब न लाके पूछा क्या करना चाहते हो? कहा हाकिम का हुक्म है कि तुम बैत नहीं करोगे तो हम जंग करेंगे, हमला करेंगे। अब्बास ने नहरा लिया, एक लकीर खींची, कहा मैं लौट के जा रहा हूँ इमाम के पास, खबरदार उधर से किसी का कदम इधर ना आने पाए। मैं पूछ के बताता हूँ कि हुसैन क्या कहते हैं। तारीख वाले कहते हैं कि हुसैन ने कहा कि एक रात इबादत की मोहलत दे दो। मैं कहता हूँ यह तो हुसैन की तवाज़ो थी कि उन्होंने कहा इबादत की मोहलत दे दो। हक़ तो यह था कि उन्होंने कहा था असल में ये कि तुम्हारे लश्कर में अभी भी मोमिन मौजूद हैं, मुझे उन्हें एक रात की मोहलत और दे देने दो ताकि वो नूर हक़ की तरफ, नूर हिदायत की तरफ लौट सके। सुबह हुई, नहीं अभी सुबह नहीं हुई, अभी रात है। 2 मंजर, 3 मंजर। एक तो ये कि पेसर साद ने आखिरी बार गुफ्तगू के लिए दावतनामा भेजा इस शर्त पर कि आप अकेले आइए। इमाम चले सहरा में अकेले, जहाँ मुलाकात के लिए उसने बुलाया था उधर पीछे आहट सुनाई दी। घूम के देखा 2 लोग चले आ रहे, गौर से देखा अली अकबर है, अब्बास है। बेटे से कहा बेटा तुमको तो मालूम है उसने अकेले बुलाया है। शहजादे ने कहा बाबा मालूम है, मगर ज़रा उधर देखिए उसका बेटा भी साथ आ रहा है, मैं क्यों ना जाऊं। हुसैन अब्बास की तरफ मुड़े ही थे कि अब्बास ने कहा मौला आपका गुलाम क्यों ना जाए जबकि उसका भी गुलाम आ रहा है। दूसरा मंजर शब-ए आशूर, 2 लोग सहरा में हुसैन की फौज में आगे की तरफ मशवरे कर रहे हैं। एक चचा है, एक भतीजा है, यही दोनों अब्बास और अली अकबर। मशवरा ये होता है कि कल सुबह जंग की ठहरी है तो बाकी लश्कर को क्यों जहमत दें, आधी फौज मैं लिए लेता हूँ, आधी फौज अली अकबर तुम ले लो, हम खुद ही काफी हैं। तीसरा मंजर के शब गुजर रही है, वो वक्त आ चुका है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग गुल करके अपने साथियों को जाने के लिए कह चुके हैं और साथी नहीं गए हैं। लेकिन उसके बाद हुसैन निकलते हैं, रिदाए मुबारक सरे दोष डाले। आशूर के शब की तारीकी में एक खैमे से दूसरे खैमे में देखते फिरते हैं अहवाल। खलील करबला, सुल्तान करबला अपनी सल्तनत के जायजे पर निकला है कि कैसे कैसे दुरे शहवार मौजूद हैं। मगर एक खैमे में एक अजीब मंजर दिखाई देता है, बहन उम्मे कुलसूम रो रही हैं। गौर से देखते हैं तो अब्बास वहीं बैठे तलवार पर सैकल कर रहे हैं। हाय हाय अब्बास काहे को सैकल कर रहे हो?